امریکہ ہے، کسی بھی دوسرے جمہوری معاشرے کی مانند جہاں اختلاف رائے رکھنا اور اس کا اظہار معمول کی بات ہے۔ یہ امریکہ ہے جہاں کی عوام خود کو میسر شخصی آزادیوں، مستحکم جمہوری اقدار اور نسلی تعصب کے خلاف کامیاب جدوجہد کی تاریخ پر نازا نظر آتی ہے۔ وہ تاریخ جس کا ایک زندہ باب 81 سالہ ریٹائرڈ جسٹس سینڈرا ڈے او'کانر ہے، امریکی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج۔ میں نے اپنے ملک کو پہلے سے زیادہ متنوع ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے سیاہ کے خلاف تعصب میں کمی آتی دیکھی ہے، جو کہ ایک رحمت ہے۔ ریٹائرڈ جسٹس سینڈرا ڈے او'کانر سینٹر فار سوشل کوہیژن نامی ایک تھنک ٹینک کے اس مذاکرے کی پہلی مقرر تھی جس کا موضوع تھا کین دا یو ایس اسٹے یونائیٹڈ؟ امریکی معاشرے کے تنوع میں اضافے کے ساتھ اس سوال کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ہم کیا ہیں اور اپنی کس قسم کی شناخت چاہتے ہیں۔ سینٹر فار نیشنل کوہیژن کے گریگری راڈریگز کی رائے میں اس وقت امریکہ کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان پچھلی ایک صدی کی سب سے بڑی خلیج پیدا ہو چلی ہے۔ تاہم ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے صدر مائیکل کرو کہتے ہیں کہ امریکی معاشرہ پہلے کے مقابلے میں کم منقسم، جبکہ امریکی سیاست پہلے کے مقابلے میں زیادہ تقسیم کرنے والی ہو چکی ہے۔ Places in the United States are getting increasingly different from one another in fundamental ways. بل بشپ دا بگ سارٹ نامی کتاب کے مصنف ہیں۔ اس تصنیف میں آبادی کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کس طرح سے امریکیوں کا گزشتہ 3 دہائیوں سے ہم خیال کمیونٹیز میں سمٹنا امریکی معاشرے کو تقسیم کر رہا ہے۔ بل بشپ کی رائے میں امریکی معاشرے میں بڑھنے والی خلیج سیاسی اور طبقاتی سے زیادہ طرز زندگی سے متعلق ہے۔ مثلاً جو لوگ اپنے بچوں کی پٹائی لگاتے ہیں وہ ریپبلکنز کو ووٹ دیتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ اور ایسی دوسری بہت سی باتیں ہماری سیاست کو تقسیم کر رہی ہیں۔ ایبارشن کا حق، اسلحے پر پابندی، تارکین وطن پر پالیسی ان بہت سی باتوں میں شامل ہے، لیکن کیا ان عوامل پر اختلاف رائے کسی معاشرے کے اتحاد کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ اور پھر وہ کیا چیز ہے جو مذہب یا نسل جیسی کسی نظریاتی بنیاد کی غیر موجودگی میں امریکہ کو اب تک ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم ایک خانہ جنگی سے گزر چکے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے تھے، لیکن جس چیز نے ہمیں ایک رکھا ہے وہ قانون کی پاسداری کا نظریہ اور ہمارے بانیوں کا اس بات پر یقین تھا کہ تنوع میں استحکام ہے۔ تاہم سینٹر فار سوشل کوہیژن کے گریگری راڈریگز کہتے ہیں کہ نظریات چاہے کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے کافی نہیں۔ میرے خیال سے مذہب، نسل اور خاندان آپس میں جوڑے رکھنے والی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو امریکہ کے پاس کبھی بھی نہیں تھیں، لہٰذا ہمیں اکثر جنگ اور نسل جیسے دوسرے طریقوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنا پڑا۔ دشمن کے طور پر سوویت یونین کی غیر موجودگی میں ہمارا رخ اندر کی جانب ہو گیا اور ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اب یہ جاننا ہے کہ ہمیں اب تک متحد رکھنے والی کیا چیز ہے اور آنے والی دور میں کیا چیز ہمیں متحد رکھے گی۔ جسٹس سینڈرا ڈے او'کانر کی اس رائے سے پینل نے اتفاق کیا کہ امریکیوں کی آپس میں بڑھتی ہوئی تقسیم کی بڑی وجہ ان لوگوں کا آپس میں نہ بیٹھنا ہے جو ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ اسی لیے ایسے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو مختلف خیال کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر سکے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔